مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی میری جان، اپنا خیال رکھیے گا، اور دروازہ کسی کے لیے بھی مت کھولیے گا۔ میں آؤں گا تو خود ہی دروازہ کھلوا لوں گا۔ وہ اس کا گال تپکتے اسے سنجیدگی سے سمجھا رہا تھا، اور روپ بغور اس کو سن رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی دونوں نے ایک ساتھ ناشتہ کیا، اور اب بدر عالم اپنی یونیورسٹی کے لیے جانے کو تیار تھا۔ روپ نے اسے بہت بار روکا تھا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مت جاؤ، مگر بدر کا جانا ضروری تھا، اسی لیے وہ ڈاکومنٹ سبمٹ کروا کر جلدی واپس آنا چاہتا تھا۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا عالم، روپ نے بھی کسی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بدر اس کے سر پر بوسہ دیے دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ روپ نے سرد سانس بھرتے اس خالی در و دیوار کو ایک نظر گھورا تھا۔ کام تو اتنا نہیں تھا، مگر پھر بھی دل بہلانے کو وہ کام میں جٹ گئی۔ گندی ڈشز دھو کر اس نے سب سے پہلے کچن کو سمیٹا، اس کے بعد اپنے بیڈ روم کو ایک بار پھر سے سیٹ کرنے کے بعد وہ باہر نکل آئی۔ ڈائننگ ٹیبل اور صوفے پر ایک ایک چیز کو دو دو بار جھاڑتے ہوئے اب اداسی سے صوفے پر گر گئی۔ اسے بیٹھے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک سے دروازے پر بیل ہوئی۔ روپ گھبراہٹ اور حیرت سے دروازے کو گھورنے لگی۔ دروازے پر بار بار ہو رہی دستک پر وہ چاروں ناچار صوفے سے اٹھی تھی۔ کون ہے؟ دروازے کے قریب جاتے وہ اونچی آواز میں پوچھنے لگی۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ کون ہے؟ روپ نے پھر سے پوچھا۔ کوریئر والا میم۔ اب کی بار دوسری طرف سے جواب آیا تو روپ چونکی تھی، پھر بدر کا خیال آتے وہ شرما کر سر جھٹکتے دروازہ کھول گئی تھی۔ سامنے کوئی بھی نہیں تھا، دور دور تک سڑک پر گاڑیاں ہی کھڑی تھی۔ روپ نے آگے پیچھے نظر دوڑائی تو تھوڑی ہی دور فرش پر ایک ڈبہ پڑا تھا، آسمانی رنگ کے خوبصورت پاؤں سے ذرا اوپر تک آتی فراک پہ، چوڑی دار پجامے اور ہم رنگ دوپٹے سے پورے سر کو اچھے سے کور کیے وہ اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں پھیلائے آگے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ دور کھڑی ایک گاڑی میں بیٹھے دانیال جعفر کے لبوں پر اس کی معصومانہ حرکت پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ نظریں گھوم کر پھر اس کے حسین دل پر جا ٹھہری، جو آج پوری طرح سے چمک رہا تھا۔ میرا نام؟ ڈبے پر موجود روپ شاہ کے نام کے قریب ہی ہارٹ شیپ میں ایموجی اور ساتھ ہی لو لکھا تھا۔ روپ کے ہونٹوں پر شرمیلی سے مسکراہٹ گہری ہوتی گئی۔ ایک لمحے میں اس نے آگے بڑھتے وہ ڈبہ اٹھاتے اپنی گود میں بھرا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک دیکھ کر دانیال جعفر نے اپنے سینے میں مچلتے دل کو بری طرح سے مسلا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی اسی لمحے اسے قید کر لے، مگر نہیں، وہ اسے خود سے ڈرانا یا خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس خوبصورت چہرے پر صرف معصومیت جچتی تھی، اور دانیال جعفر یہ معصومیت تا عمر دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ بھلا وہ کیوں کر اسے تکلیف پہنچاتا؟ کافی دیر تک وہ سیٹ سے ٹیک لگائے اس بند دروازے کو دیکھتا رہا، جہاں سے روپ شاہ اندر داخل ہوئی تھی۔ سر جھٹکتے وہ زیر لب مسکراتے سن گلاسز آنکھوں پر چڑھائے، اب رخ آگے کی جانب موڑ گیا تھا۔ فارم ہاؤس پر لے چلو ڈرائیور۔ اپنی بے چین کیفیت کے زیر اثر اس نے شرٹ کے بٹن کھولتے ڈرائیور کو حکم دیا۔ سر سیٹ کی پشت سے ٹکائے وہ روپ شاہ کے سراپے کو یاد کر رہا تھا۔ ہاتھ میں جلتا ہوا سگار اس کی انگلیوں کو زخمی کر گیا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ روپ، میری روپ، بہت جلد تم میرے پاس ہوگی، صرف میری۔ اس کے ہونٹوں سے مدم سی سرگوشی میں یہ الفاظ زدہ ہوتے خاموش ہواؤں میں گم ہوتے چلے گئے۔ سبز آنکھوں میں سرد مہری سمیٹے آغا جان نے جبڑے بھینچ کر آسال آغا شاہ کے نشست پر برجمال ہوتی محمل قریشی کو دیکھا۔ ان کے ساتھ ساتھ باقی سب کی حالت بھی ایسی ہی حیرت انگیز تھی۔ نفیسہ شاہ گہری سانس بھرتے سر جھکا کر خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ اپنے بیٹے کے لیے وہ اس لڑکی کو قبول کر چکی تھی، اب بھلا وہ جیسے بھی رہتی انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ سیماب سرخ چہرے سمیت دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بیچے اسے کاٹدار نظروں سے گھور رہی تھی۔ خدیجہ تو اتنی بے عزتی کے بعد بھی کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ سبز آنکھوں میں سرد مہری سمیٹے آغا جان نے جبڑے بھینچ کر آسال آغا شاہ کی نشست پر برجمال ہوتی محمل قریشی کو دیکھا۔ ان کے ساتھ ساتھ باقی سب کی حالت بھی ایسی ہی حیرت انگیز تھی۔ نفیسہ شاہ گہری سانس بھرتے سر جھکائے خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ اپنے بیٹے کے لیے وہ اس لڑکی کو قبول کر چکی تھی، اب بھلا وہ جیسے بھی رہتی انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ سیماب سرخ چہرے سمیت دونوں ہاتھ کی مٹھیاں بھینچے اسے کاٹدار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ خدیجہ تو اتنی بے عزتی کے بعد کمرے سے باہر تک نہیں آئی تھی۔ اے لڑکی، اٹھو یہاں سے، یہ نشست سردار کی نشست ہے، تم جیسی دو کوڑی کی لڑکی اس نشست پر ہرگز نہیں بیٹھ سکتی۔ سمینہ شاہ کا تو پورا وجود مانو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کہ مترادف جل بھن رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ محمل کو جان سے مار دیتی۔ نیلی آنکھیں اٹھائے اس نے دوسری طرف بیٹھی سمینہ شاہ کو اور پھر ایک نگاہ اپنی ساس کو دیکھا۔
नफीसा शाह के चेहरे पर फैला तनाव वो बखूबी देख पा रही थी। आगा जन बिना खाना खाए ही उठकर अपने कमरे में चले गए थे। उनके जाने की देर थी। समीना शाह सारा लिहाज बालाए ताक रखती महमल को खूनखार निगाहों से घूरती फनकारी थी। महमल खामोशी से सर झुकाए प्लेट में खाना निकालने लगी। सुना नहीं तुमने? बहरी हो गई हो क्या? 2 टके की गरीब लड़की, उठो यहाँ से फौरन। समीना शाह का लहजा नफरत की इंतहाओं पर था। सैमाब के चेहरे पर खुशी के फूल खिल उठे थे। थोड़ी देर पहले वो आसाल आगा शाह के कमरे में गई थी, जिस पर आसाल ने इसे बहुत खरी खरी सुनाई थी। उन सब में इसे महमल का कसूर नजर आ रहा था। वो ये नहीं सोच पा रही थी कि कसूर उसका अपना था। वो एक शादीशुदा मर्द से मरासिम बढ़ाना चाहती थी। भला इसमें कसूर किसी दूसरे का कैसे हो सकता था? महमल गहरी सांस भरते चेहरे पर ढेरों लाचारगी समेट कर उठी। प्लेट जानबूझकर पीछे की जानिब खिसकाई। इसे खामोशी से उठते देखकर समीना शाह तनफ्फुर आमेज निगाहें इस पर डालती मुस्कुराई थी। रुको महमल, वापस बैठो। महमल जैसे ही मुड़ी, नफीसा शाह ने दोनों हाथ एक दूसरे में व्यवस्थ करते उसे संजीदगी से रोका था। महमल के होठों पर गहरी मुस्कान उमड़ी। वो चाहती तो समीना शाह को खुद भी जवाब दे सकती थी, मगर नफीसा शाह का इसे रोकना उसकी इज्जत को उस खानदान के हर फर्द में दुगनी कर गया था। मगर छोटी बीबी साई ने तो मुझे मना किया है। आंखें पटपटाकर वो मासूमियत से बोली। बीबी साई नहीं, चच्ची हैं ये तुम्हारी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आसाल की चच्ची हैं। बैठ जाओ वापस और खाना खाओ। नफीसा शाह के 2 टोक लहजे में कहने पर नफीसा शाह के 2 टोक लहजे में कहने पर समीना और सैमाब अफंदी बेयकीनी से मुंह खोले उसे देखने लगी, जबकि महमल मासूमियत से आंखें मटकाते पूरे रौब से बैठी। पूरे वजूद में सुकून की लहर दौड़ी थी। नीली आंखें उठाए उसने एक निगाह सैमाब अफंदी और समीना शाह के धुआं होते चेहरे को देखा। समीना शाह, महमल मेरी बहू है। उसकी पहचान के लिए शाह हवेली और मेरे आगा का नाम ही काफ़ी है। मुझे उम्मीद है कि आप आइंदा मेरी बहू से तमीज़ के दायरे में रहकर बात करेंगी। नफीसा शाह के सर्द और सपाट लहजे पर समीना शाह लब भींच कर रह गई थी। आप इस लड़की की वजह से मुझसे ऐसे बात कर रही हैं? समीना शाह का गुस्से और बेबसी से बुरा हाल था। दांत पीसते वो चिल्लाई थी, जबकि नफीसा शाह का इत्मीनान यूं ही कायम था। ये लड़की मेरी बहू है, इसलिए बेहतर होगा आप इन सब मामलात से दूर रहें। नफीसा शाह ने गहरी सांस भरते 2 टोक अंदाज में कहते गोया बात ही ख़त्म कर दी थी। नूरी। जी बेबी साईं। नफीसा शाह की पुकार पर नूरी भाग कर आगे आई। मैंने मटन बनाने को कहा था, अगर बन जाए तो अपनी बीबी के लिए लेकर आओ। नफीसा शाह के संजीदा गंभीर लहजे में कहने पर नूरी फौरन से सर हिलाते बावर्ची खाने की सिमत बढ़ी थी। बावर्ची खाने में खड़ी मुलाजमा जल्दी से सालन पर ढक्कन चढ़ाए एक सिमत हुई। नूरी ने घूर कर इस मुलाजमा को देखा और फिर डोंगा लाते इसमें सालन डालते वो बाहर निकली। समीना शाह तो जहर के घूंट भरते ये मनाजर देख रही थी। महमल कुरैशी की इतनी इज्जत, इतनी तकरीम इनसे हजम नहीं हो पा रही थी। नूरी ने डोंगा नफीसा शाह के करीब रखा, जो डिश पकड़ाते अब अजलत में डिश में सालन निकाल रही थी। बड़ी बीबी साईं, मुझे ये नहीं खाना। जाने क्यों, मगर मटन को देखकर इसे उबकाई आ रही थी। सहमाब तो कहर बरसाती निगाहों से महमल को देख रही थी, जिसके नाज और नखरे उठाए जा रहे थे। बीबी साईं नहीं, अम्मा साईं, खामोशी से ये खाना खाओ, अपनी खुराक बेहतर करो लड़की। जितना खाओ पियोगी उतना ही मेरा पोता तंदुरुस्त रहेगा। नफीसा शाह सख्त लहजे में कहती अब डिश महमल के सामने रख गई थी। गहरी सांस भरते वो बुरे बुरे मुंह बनाते डिश को घूरने लगी, जबकि नफीसा शाह की तनबीह निगाहों पर वो गहरी सांस भरते रह गई। इससे पहले कि वो रोटी का निवाला तोड़ती और मुंह में डालती, किसी ने एक झटके से इसके हाथ से वो निवाला छीन लिया। सालन की डिश उठाए एक झटके से फर्श पर मार दी। नफीसा शाह हड़बड़ा कर मुंह पर हाथ रखते उठी, जबकि महमल का सांस बुरी तरह से सीने में अटका था। चेहरा एकदम से नीला पड़ा था। समीना शाह ने हैरत से माथे पर बल समेटे अपने सामने खड़े आसाल आगा शाह को घूरा, जिसके चेहरे पर बला की सर्द मेहरी थी। आसाल, ये सब क्या है? नफीसा शाह उसकी हरकत पर काफ़ी बरहम दिख रही थी। मुलाजमीन भी हैरत से सांस रोके अपने सरदार को देख रहे थे, जिसके चेहरे पर खतरनाक हद तक सर्द तासुरात छाए थे। अख्तर, दरवाज़ा बंद करो। एक भी शख्स हवेली से बाहर नहीं जाने पाए। आसाल आगा शाह की गरजदार आवाज़ पर हर कोई चौंका था। महमल हक्का बक्का सी उसको देख रही थी, जिसने आगे बढ़ते उसे नरमी से थामते अपनी जानिब खींचा। खाना तो नहीं खाया तुमने? चेहरे पर ढेरों सुर्खी समेटे वह बमुश्किल अपने तने असाब को कंट्रोल करते नरमी से पूछने लगा। बेसाख्ता ही महमल ने सर नफ़ी में हिलाया। आंखों में ढेरों खौफ और घबराहट छाया था। ननन नहीं। महमल को कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। वो बेख्तियार गर्दन नफ़ी में हिला गई। हुआ क्या है आगा, इतने परेशान क्यों हो? नफीसा शाह ने कदरे मुतहम्मिल लहजे में पूछा।
جس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی۔ کمرے میں جاؤ محمل، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ اس کے گال کو تپ تپاتے وہ بمشکل اپنے اشتعال پر قابو پاتے سنجیدگی سے بولا تھا۔ محمل سر ہلاتے اس کی آنکھوں میں سرد مہری دیکھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ آصال آغا شاہ نے ایک نگاہ اس کی پشت پر ڈالے گہری سانس بھرتے فرش پر گرے کھانے کو دیکھا۔ حسین، تو نے بلایا مجھے؟ کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تیری؟ گریبان کے بٹن لگاتے دراب خان عجلت میں اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ ایک نگاہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھے خانزادہ پر ڈالی اور وہ آگے بڑھتے استفسار کرنے لگا۔ میرا بازو ٹھیک کر دے، میرا بازو ٹھیک کر دے دراب، پٹی ہل گئی ہے جگہ سے۔ خانزادہ نے سپاٹ لہجے میں کہتے اپنے بازو سے نکلتی پٹی کی جانب اشارہ کرتے کہا، جسے وہ خود نکال چکا تھا۔ دراب پریشانی سے اس کی جانب لب کا گھٹنا فولڈ کرتے اس کے قریب بیٹھتے وہ متفکرانہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے تجھے یار؟ حالت دیکھ اپنی، کہا بھی تھا احتیاط کرنا۔ دراب خان اس کی پٹی درست کرتے خاصا سنجیدے اور جھنجھلاتے لہجے میں کہنے لگا۔ خانزادہ نے سپاٹ نگاہوں سے اسے گھورا اور اگلے ہی لمحے اسے گردن سے دبوچتے وہ دونوں ٹانگیں اس کے پیٹ پر رکھتے اس پر چڑھ بیٹھا تھا۔ دراب اس اچانک ہوئے حملے پر بلبلاتے چیخا تھا، جبکہ گردن پر خانزادہ کی گرفت پہلے سے زیادہ تیز ہوئی تھی۔ چھوڑ! سانس بند پڑنے پر اس کے حلق سے گھٹی گھٹی سی آواز نکلی، جبکہ خانزادہ کی وحشیانہ گرفت کسی بھی طور پر ڈھیلی نہیں پڑی تھی۔ تیری بیوی میری بے ہوشی میں میرے ساتھ کیا کرتی رہی دراب خان؟ خانزادہ کی پھنکار پر دراب کا رنگ نیلا پڑا تھا، آنکھیں حد درجہ پھیلی تھی۔ دراب خان نے پوری قوت لگا کر اپنی گردن اس وحشی انسان کی گرفت سے آزاد کی۔ ماما میں نے نہیں، وہ خدا بےہودہ انسان، تو نے ویڈیو کیوں بنائی؟ بیوی تیری ہے، تو نے اسے اتنی ڈھیل دے رکھی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی منہ مارتی پھرے۔ بائیں ہاتھ کا پنچ بنائے اس نے پوری قوت سے اس کے قریب تکیے پر مارتے کہا۔ دراب کا سانس ایک بار پھر رک کر آیا تھا۔ دیکھ خانزادہ، ماما میری بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تیری معشوقہ بھی ہے۔ میں نے تیری عزت بچائی ہے اس عورت سے۔ تیری تو سالے، تیری وجہ سے میری ہدا مجھ سے 2 دفعہ خفا ہوئی ہے اور تو آگے سے زبان لڑا رہا ہے مجھ سے۔ اس کا گریبان اب ماجد کے ہاتھوں میں تھا اور وہ جبڑے بھینچے سے خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا وہ اسے جان سے مار دیتا۔ دیکھ خانزادہ، میں تیرا بہنوئی ہوں، تیری بہن کا اکلوتا شوہر، پہلی بار تیرے گھر پر آیا ہوں، کچھ تو حیا کر۔ دراب ناراضگی بھرے انداز میں کہتا اپنا کالر اس کے ہاتھ سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ بعید نہیں تھا کہ آج وہ اسے جان سے ہی مار ڈالتا، اسی لیے اس نے پہلے ہی اسے اپنے اور اس کے رشتے کی یاد دہانی کروائی تھی۔ اسی بات کا افسوس ہے مجھے دراب خان کہ تو میری حریم کا شوہر ہے، وگرنہ جو اوچھی حرکت تو کرتا پھر رہا ہے، میرا بس چلتا تو میں تجھے کب کا اس دنیا سے رخصت کروا چکا ہوتا۔ ماجد نے ایک ایک لفظ پر زور ڈالتے دانت پیستے کہا۔ دراب خان اس کو معصومیت سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ بس آخری دفعہ معاف کر دے میرے یار، آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، دراب نے عاجزانہ انداز میں درخواست کی۔ ماجد معافی کے لیے اگر اسے اس کے ہاتھ پیر بھی جوڑنے پڑتے تو وہ اس سے بھی گریز نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، تجھے معافی ملے گی مگر ایک شرط پر، اس کا کالر چھوڑتے ماجد نے سر سپاٹ لہجے میں کہا، جبکہ دراب خان اب سہمی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ آخر وہ زخمی شیر اس سے کیا کروانے والا تھا؟ کافی دیر تک چھت لیٹی وہ خاموشی سے چھت کو گھور رہی تھی، دل اور دماغ میں الگ سی جنگ لڑ رہی تھی۔ اپنے پیٹ پر موجود زرار پاشا کے ہاتھ کو نظر جھکا کر دیکھتی نعمت نے گردن موڑے اسے دیکھا تھا، جو اس کے بالکل برابر سو رہا تھا۔ نعمت سے کوئی بھی بات کرنا اس نے ضروری نہیں سمجھا۔ کافی دیر کروٹ بدلنے کے بعد جب نیند نہیں آئی تو اس نے بڑے استحقاق سے اسے اپنے حصار میں لیتے چہرہ اس کے سینے پر رکھا تھا۔ نعمت کا پورا وجود دہکتے کوئلے کی بھٹی کی طرح جل رہا تھا۔ زرار پاشا کو وہ اب تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ شخص اچانک اس کی زندگی میں آیا تھا، اس کی زندگی کا مالک بنا، اس کی بیٹی کو اپنے قبضے میں کرنے کے بعد اب اس کی سانسوں پر تسلط جمائے اس پر مکمل قابض ہو رہا تھا، مگر جانے کیوں نعمت اس کی آنکھوں میں وہ محبت، وہ چاہت نہیں ڈھونڈ پا رہی تھی جو شاید اس کا حق تھی۔ عجیب سی بے چینی بے کلی تھی۔ بے اختیار اس نے زرار کے ہاتھوں کو خود سے دور جھٹکا، کروٹ کے بل ہوتے وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے بری طرح سے رو دی۔ نازک وجود بری طرح سے ہچکولے کھا رہا تھا، احساس کمتری بری طرح سے اس کے وجود کو نوچے جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی محمل قریشی اس کی محبت تھی، اس کی بچپن کی چاہت، مگر اب تو وہ اس کی بیوی تھی۔ پھر بھی وہ ادھورا کیوں تھا؟ کیوں اس کے لمس میں کوئی شدت، کوئی محبت نہیں تھی نعمت کے لیے؟
अकेले अकेले क्यों रो रही हो खानम? यहाँ आओ, मेरी बाहों में मौजूद, यहाँ रो लो मेरे सीने से लगकर। वो जो उसे सोता हुआ समझ रही थी, अब उसकी गंभीर आवाज़ पर नेमत के वजूद पर सख्त तारी हुआ। जरार इसके वजूद में कोई हरकत ना पाते उसे नरमी से कमर से थामे अपने नज़दीक खींच के आया था। एक हाथ उसके कमर के गिर्द लपेटे वो बगौर उसकी बंद लरसती आंखों को देखने लगा। किस बात पर इतना रोया जा रहा है? उसके आंखों को उंग- उसके आंसू को उंगली से चुनते वो बेहद नरम लहजे में पूछ रहा था। नेमत का सर इसके बाजू पर था, बस उसके पूछने की देर थी। नेमत जाके रोने में और भी रवानी आ गई। जरार नींद से चूर आके इस पर टिकाए बस खामोशी से इसे रोता हुआ देख रहा था। बस कर दो खानम, क्या चाहती हो? रो रो कर दरिया बहाना चाहती हो? जरार ने गहरी सांस भरते उसके चेहरे को नरमी से छुआ। नेमत झटपटाकर इसका हाथ दूर झटक गई थी। उसकी हरकत पर जरार पाशा खान के चेहरे पर कई बल सिमटे थे। आईब्रोज काते उसने शहद रंग आंखों में सर्द महरी समेटे फिर से इसके गाल पर हाथ जमाया, जिस पर वो तड़प कर इसकी पहुंच से दूर होती इसे खुद से दूर धकेल गई थी। जरार जबड़े इंतहाई हद तक भींचे, बस इसे खामोशी से देखता ही रह गया। गालबन ये मज़ाहमत तुम्हें सुबह करनी चाहिए थी। अब इन सब को मैं क्या समझूं? वह इंतहाई बेबाकी से कहते उसके चेहरे को घूर कर देखते एकदम से उसके करीब होते उसके चेहरे पर झुका था। नेमत ने बेसाख्ता भीगी आंखें चपकते इसे गुस्से से देखा। लरसता हाथ इसके सीने पर रखते इसे खुद से दूर किया। अगर मुझे मालूम होता कि आप सिर्फ मुझ पर एहसान करने के लिए मेरे हकूक दे रहे हैं तो मैं आपको यह एहसान कभी भी ना करने देती पाशा खान। व्हाट? एहसान? जरार हुनको की तरह मुंह खोले इसे देखता रह गया। ये क्या बकवास कर रही हो? ये क्या बकवास भर रही हो तुम अपने जहन में? जरार का लहजा इंतहाई सख्त हुआ था। वो इसकी फीलिंग्स को एहसान का नाम देकर इसे क्या साबित करना चाहती थी? वो मानता था वो महमल कुरैशी की जगह किसी को नहीं दे सकता था, और ना ही इसने कभी नेमत और महमल में मुकाबला किया था। उसकी बीवी उसके लिए सबसे बढ़कर थी, मगर आज उसे पहली बार एहसास हुआ था कि वो उसकी दोस्त की मोहब्बत भी थी। साहिर शाह का इश्क थी वो लड़की, जो किस्मत की सितम ज़रफ़ी से आज उसकी बीवी बन चुकी थी। बस एक यही दुख, यही दर्द ही तो था। वो अपने आप में नहीं रहा था, मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं था कि वह नेमत को किसी किस्म का एहसान कर रहा है। इसे पहले से इल्म था कि इस रिश्ते को इस्तवार करने में इसे दोनों तरफ से दुश्वारियां आएंगी, और हुआ भी वही। वो अपने दिल से महमल का अक्स तो धो चुका था, मगर साहिर शाह की यादों को कभी चाहकर भी नहीं निकाल सकता था, और ना ही वो नेमत शाह पर यह वाज़ेह करना चाहता था कि वो इसके साहिर की बीवी थी। बकवास नहीं कर रही मैं जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। आप बताएं, आप जब महमल को भूल नहीं पा रहे तो क्यों आए हैं मेरे करीब? वो लम्हों में इसका गिरबान जकड़े शिद्दत भरे अंदाज में चीखी। जरार ने बेख्तियार गर्दन मोड़कर नूर को देखा जो सो रही थी। उससे आंखों में शदीद जलन और मोहब्बत की हल्की सी आग दहक रही थी। उस आग में झलसते नेमत शाह का तन बदन खास्तर हो रहा था। जरार पाशा खान की शहद रंग आंखों में शरीर से चमक उमड़ी। लबों के कोने पर वो दिलफरेब मुस्कुराहट समेटे उसने लब दांतों तले दबाए। दूसरे ही लम्हे नेमत शाह की नाइटी को गिरेबान से जकड़ते इसे खींचते खुद से नज़दीक किया था। उसकी बेबाक हरकत पर नेमत के चेहरे पर पूरे वजूद का खून सिमट आया। नज़र शर्म और हया से बेसाख्ता ही झुकी थी। वो एकदम से इसका गिरेबान छोड़ गई। उसकी एहतियात पर जरार काफ़ी महजूज हुआ था। सच सच बताओ, क्या मेरे नज़दीक आने पर तुम्हें साहिर शाह याद नहीं आया? अपनी सुलगती सांसें उसके चेहरे पर छोड़ते वो एक आईब्रोज काते तफ्तीशी अंदाज में उसके खूबसूरत चेहरे को जांच रहा था। नेमत ने झट से आंखें खोलकर इसको देखा। हाँ, ये सच ही था। कुछ लम्हात के लिए साहिर शाह उसके हवासों पर तारी हुआ था, मगर फिर जरार पाशा खान ने इसे कुछ भी याद नहीं रखने दिया। न नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं। नेमत ने झट से बेहंगम सांसों के बीच जवाब दिया। उसका अजलत भरा अंदाज जरार के लबों पर दिल फरेब से मुस्कुराहट बखेर गया था। बेसाख्ता ही उसने झुक कर उसके दहकते होंठ नेमत शाह की पेशानी पर रखे। नेमत इसके शिद्दत भरे अंदाज में आके सख्ती से मीच गई थी। बिल्कुल इसी तरह महमल कुरैशी भी मुझे याद नहीं आई। नेमत पाशा खान, ज़रूरी नहीं कि मेरी उदासी के पीछे सिर्फ वही वजह हो। उससे जलने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। वो अब तुम्हारे भाई की ज़िंदगी में पूरी तरह से शामिल हो चुकी है, उसकी औलाद को जन्म देने वाली है। इसलिए अब उसे याद करके अपना खून मत जलाया करो। ये खान सिर्फ तुम्हारा है, अब ताउम्र के लिए। होठों का लम्स इसकी पेशानी पर रेंगते होठों का लम्स उसकी पेशानी से रेंगते उसकी कनपटी और फिर गालों तक आया। नेमत बुरी तरह से लरसते गहरे सांस भरते आंखें सख्ती से मीच गई थी। पापा पाशा, क्या सच में मेरे लाला बाबा बनने वाले हैं?
زرار کو اس کی آواز میں سوال اور عجیب سی خوشی محسوس ہوئی۔ وہ آنکھیں موندے اس کی گردن میں چہرہ چھپائے ہوئے تھا۔ اس سے زیادہ بولنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ اگر وہ پوچھ لیتی کہ وہ کیوں اس کے لالا اس کی حویلی پر نظر جمائے ہوئے ہے تو وہ کیا جواب دیتا؟ جواب تو صاف تھا، وہاں موجود وہ لڑکی اگلی ساری زندگی کے لیے زرار پاشا خان کی نظریں اس حویلی پر رہنے والی تھی۔ محمل قریشی کو ملنے والی ذرا سی تکلیف وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ معاملہ حق یا عزت کا نہیں، یہ معاملہ محبت اور عشق کا تھا۔ کئی کہانیاں ادھوری ہو کر بھی مکمل لکھی جاتی ہیں، اور زرار پاشا خان اور محمل قریشی کی محبت کی کہانی بھی انہی کہانیوں میں سے ایک تھی۔ آغا کیا ہوا ہے؟ اس قدر غصے میں کیوں ہو تم؟ نفیسہ شاہ اس کے سر تاثرات کو دیکھتے متفکرانہ انداز میں اس کے قریب ہوئی تھی۔ کندھے پر ہاتھ رکھتے اس نے پریشانی سے اسے دیکھا جو اب تک فرش پر گرے سالن کو گھور رہا تھا۔ ایک منٹ اما سائیں، آپ ایک طرف ہو جائیں، نظریں جھکائے وہ کمال ضبط سے بولا۔ وہ غصے میں اپنی ماں کی عزت نہیں بھول سکتا تھا۔ نفیسہ شاہ بے ساختہ ہی ایک طرف ہوئی۔ سیما پر سمینہ دونوں ہی پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر وحشت چھائی تھی۔ سرکار سائیں، یہ ہے وہ ملازم جو سبزیاں اور گوشت خرید کر لایا تھا۔ جاوید عجلت میں اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ہی اختر ایک ملازم کو بری طرح سے پیٹتے، بالوں سے گھسیٹتے اندر لایا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس ملازم کو آسال آغا شاہ کے قدموں میں گرائے جاوید ایک طرف ہاتھ پشت پر باندھ گیا تھا۔ حویلی میں ہو رہے ہنگامے کی خبر آغا جان کو بھی ہوئی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈاک بھرتے زنان خانے میں آئے، جہاں آسال آغا شاہ کافی بپھرا ہوا سا کھڑا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ آغا جان کی سرد آواز پر آسال نے گردن موڑ کر ان کو دیکھا اور پھر زمین پر گرے ملازم پر ٹوٹ پڑا۔ چند ہی منٹوں میں وہ اس ملازم کا منہ کا نقشہ بری طرح سے بگاڑ چکا تھا۔ اس کا چہرہ لہو لہو ہو رہا تھا۔ آسال نے اس پر بس نہیں کی، وہ اس کے پیٹ پر ٹھڈوں اور لاتوں کی برسات کرتا چلا گیا۔ آغا جان اسے مشتعل روپ میں دیکھ کر لب بھینچ کر رہ گئے تھے۔ وہیں اس ملازم کی چیخو پکار پر محمل بھاگ کر باہر آئے۔ ریلنگ کی اوٹ سے پیچھے چھپتے وہ گہری نیلی آنکھیں خوف سے پھیلائے اس ملازم کی ابتر حالت دیکھ کر منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ آسال آغا شاہ کو اس نے ہر وقت نرم پایا تھا، مگر آج اس کا یہ وحشی روپ اس کے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا۔ نیلی آنکھوں میں اس کا خوف تہر رہا تھا۔ آسال نے اس ملازم کو بازو سے بری طرح سے مروڑتے اس کی پشت پر لگایا۔ اس کی چیختی آواز پوری حویلی کے دور دیوار کو ہلا رہی تھی۔ بے ساختہ ہی محمل نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے اپنی چیخوں کو دبایا۔ خوف اور دہشت سے بھری نیلی آنکھوں سے وہ آسال آغا شاہ کو دیکھتے اب بھاگتے ہوئے کمرے میں بند ہوئی۔ حویلی میں گونجتی آوازوں کو سن کر ختیجہ دوپٹہ اوڑھتے باہر آئی، ماتھے پر بل ڈالے۔ وہ اب حیرت سے سامنے کا منظر دیکھ کر سانس روک گئی تھی۔ چہرے پر تاریک سا سایہ لہرایا۔ ممم مجھے معاف کر دے سائیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ ملازم آسال آغا شاہ کے پاؤں کو جکڑتے بری طرح سے گڑ گڑایا تھا۔ معافی کس چیز کی معافی اسلم؟ تمہاری تنخواہ سے زیادہ خرچ ہر ماہ تمہاری بیوی اور بچوں تک جاتا ہے، صرف اور صرف اس سردار کے حکم پر۔ مگر تم نے اسی سردار کی اولاد کو جان سے مارنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچا؟ آسال آغا شاہ کی دھاڑ پر کسی کا سانس خشک ہوا تھا۔ آج وہ ایک باپ کے روپ میں اپنی اولاد کے لیے لڑ رہا تھا۔ ختیجہ اس کے وحشی روپ اسلم کی حالت دیکھ کر تھر تھر کانپتی خوف سے نیلی پڑی تھی۔ ٹانگیں ایک دم سے بے جان ہوئی تھی۔ ٹھہرو آغا، آغا جان کی گرجدار آواز پر آسال ایک دم سے رخ موڑے انہیں دیکھتے اس سے دور ہوا تھا۔ آغا جان قدم قدم چلتے اب اس ملازم کے سر پر پہنچے تھے، جس کی خوفزدہ سی نگاہیں آغا جان کو دیکھ کر بند ہونے کو تھی۔ پورے جسم پر کپ کپی تاری تھی۔ جاوید آغا جان کے مخصوص اشارے پر آگے بڑھا۔ اسلم کو بالوں سے جکڑتے وہ اس کے گھٹنوں کے بل آغا کے سامنے بٹھا دیا تھا۔ سائیں، ممم معافی۔ کس کے کہنے پر تم نے ہمارے وارث کو ضرر پہنچانے کا سوچا؟ برف سے زیادہ سرد اور برفیلے لہجے میں پوچھتے آغا جان اس کی جانب جھکے تھے، جو دہشت سے نیلا پڑ گیا تھا۔ اسلم نے نظریں پھیر کر ایک طرف کھڑی ختیجہ کو دیکھا، جس کے چہرے پر خوف کے سائے منڈلائے تھے۔ وہ بے جان پڑتی ٹانگوں سے پیچھے کو کھسکی تھی۔ چھوٹی بی بی سائیں نے کہا تھا۔ وہ لرزتے ہاتھ کی انگلی ختیجہ کی طرف کرتے بمشکل بولا تھا۔ سیما اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے بے یقینی سے آنکھیں پھیلائے اس کو دیکھا، جو اپنا کہا سچ کرنے والی تھی۔ سمینہ شاہ تو اس کی دیدہ دلیری پر کافی متاثر لگ رہی تھی، مگر انہیں افسوس تھا کہ آخرکار کیسے اس کا پلان فیل ہو گیا۔ نفیسہ شاہ کا پورا وجود غصے سے سرخ پڑا تھا۔ ان کے بیٹے کی خوشیوں کے پہلے ہی کم دشمن تھے جو اب ختیجہ بھی آ گئی تھی۔ جاوید، اسے لے جاؤ یہاں سے۔ آج کی ساری رات اسے ایسی سزا دو کہ اگر یہ کل تک زندہ بچ گیا
تو یہ یاد رکھے کہ آخر اس نے کس خاندان کے ساتھ غداری کرنے کا سوچا ہے۔ آغا جان کے سرد لہجے میں دیے گئے حکم پر جاوید اور اختر اس ادمری حالت میں پڑے ملازم کو گھسیٹتے باہر کی جانب نکلے تھے۔ ختیجہ ماتھے پر چمکتے پسینے کی بوندوں کو دوپٹے سے رگڑتے، اب سانس خوف سے روکے اپنی جانب بڑھتے آغا جان کو دیکھتے خوف اور دہشت سے سفید پڑی تھی۔ ہم نے تمہاری ہر بچگانہ حرکت کو اس لیے نظر انداز کیا کیونکہ تم ہماری نواسی ہو، مگر ہمارے پوتے کو جو بھی کوئی ضرر پہنچانے کا سوچے گا اس کا حشر کتنا تباہ کن ہوگا، یہ کوئی اسلم سے پوچھے۔ چٹاخ آغا جان کا ہاتھ اٹھا تھا، ختیجہ کے گال پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے وہ لہو ہو رہی آنکھوں سے اسے گھورتے مٹھیاں بھیج گئے تھے۔ سمینہ شاہ اور نفیسہ شاہ تو آغا جان کی حرکت پر منہ پر ہاتھ رکھ کر رہ گئی تھی، جبکہ آصال آغا سپاٹ چہرے سمیت وہاں کھڑا تھا۔ تمہاری جگہ اگر کوئی اور عورت یہ حرکت کرتی تو اس وقت تک یہ عروس ازمیر شاہ اس کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیتا، مگر افسوس کہ تم ہماری نواسی ہو، کل کا سورج تم اس حویلی میں نہیں دیکھو گی، کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا، اپنا سامان باندھو اور ابھی کے ابھی فوراً سے اس حویلی سے دفع ہو جاؤ۔ انتہائی سرد لہجے میں سے حکم دیتے وہ ایک دم سے مڑے، شرمندگی اور اہانت سے اپنے گالوں پر بہتے آنسو کو رگڑتے ختیجہ اپنے کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ آج کے بعد اس حویلی میں کسی بھی فرد نے اس لڑکی کو یا ہمارے پوتے کو ضرر پہنچانے کی کوشش کی تو اس کا انجام سزائے موت ہوگا، پھر چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ ایک قہر برساتی نگاہ ان سبھی پر ڈالے آغا جان سپاٹ لہجے میں سبھی کو باور کرواتے اب لمبے لمبے ڈاک بھرتے باہر نکلے تھے۔ آغا ان سبھی پر ایک نگاہ ڈالے عجلت بھرے انداز میں باہر کی سمت بڑھاتا۔ دروازے پر مسلسل دستک دینے کے باوجود بھی دوسری طرف سے دروازہ نہیں کھولا گیا۔ بدر عالم شاہ ماتھے پر ڈھیروں بل سمیٹے اب متفکرانہ نگاہوں سے دروازے کو گھور رہا تھا۔ ایک نگاہ آگے پیچھے دوڑائے اس نے جیب سے ڈپلیکیٹ چابی نکالتے دروازہ باہر سے کھولا۔ اندر داخل ہوتے اس نے دروازہ اندر سے لاک کیا، ہاتھ میں پکڑی جیکٹ دور سے صوفے کی جانب اچھالتے وہ اپنی گہری سبز آنکھیں گھمائے اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ رات کے 12:30 کا ٹائم تھا، اب تک شاید روپ سو چکی ہو۔ وہ سر جھٹکتے خود اپنے آپ پر غصہ ہوا تھا، وہ اچھے سے جانتا تھا روپ اکیلے نہیں رہ سکتی، مگر پھر بھی وہ اس کے لیے راضی ہوئی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی وقت پر نہیں لوٹ پایا۔ یونیورسٹی میں پارٹیز کا ماحول بن گیا تھا، ہر دوسرا اسٹوڈنٹ آئے روز پارٹی دے رہا تھا، مگر اتنے دنوں سے وہ نہیں جا پایا تھا، اس لیے آج سب کے اصرار پر اسے جانا پڑا۔ شرٹ کے بٹن کھولتے اس نے کوہنیوں تک بازو چڑھائی، بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ بھاری قدموں سمیت اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھولتے تاریکی نے اس کا استقبال کیا، لب دانتوں تلے دبائے وہ دبے قدموں سے بیڈ کی جانب بڑھا، کمفرٹر میں سر تک لپٹی اپنی بیوی پر ایک نگاہ ڈالتے اس نے سائیڈ لیمپ جلایا۔ کمرہ ہلکی سی روشنی سے نہایا تھا۔ بدر نے ایک نگاہ روپ کے ڈھکے سر پر ڈالی، گھڑی اتارتے سائیڈ ٹیبل پر رکھتے وہ شاور لینے کی غرض سے مڑا تھا، مگر اچانک پاؤں کے نیچے کچھ آیا، وہ چونک کر رکا، غور کی تو روپ کا دوپٹہ اس کے پاؤں سے لپٹا پڑا تھا۔ بدر ایک دم سے جھکا، عجلت بھرے انداز میں اس کا دوپٹہ اٹھائے، اچانک سے اس کی نگاہ پورے کمرے پر گئی، کشنز فرش پر پڑے تھے، پورا کمرہ عجیب بکھرا ہوا تھا۔ روپ بے ساختہ اس کے لبوں سے سرگوشی نمایاں ہوئی، اس کا دوپٹہ شدت سے مٹھیوں میں بھیجے وہ بیڈ کی جانب بڑھا۔ روپ چادر اتارنے کی کوشش کرتے وہ بے قراری سے بولا، مگر دوسری طرف سے روپ نے چادر کے کونے کو مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا، جس کے سبب بدر کو اندازہ ہوا وہ جاگ رہی ہے، شاید اس سے ناراض ہے اسی لیے سونے کا ناٹک کر رہی ہے۔ بدر نے ایک جھٹکے سے چادر اس کے وجود سے اتارتے دور اچھالی۔ روپ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے رخ موڑ گئی تھی۔ روپ بتائے تو کیا ہوا ہے؟ روپ میری جان۔ بدر پاگلوں کی طرح اس کی منت پر اتر آیا تھا، اس کے ہاتھ کھولنا چاہتا تھا، مگر وہ کسی ضدی بچے کی طرح پہلے سے زیادہ زور لگا رہی تھی۔ بے اختیار اس کی ناراضگی پر بدر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری، ہاتھ بڑھاتے وہ اسے کسی نازک آب گینے کی طرح کھینچتے اپنی باہوں میں بھر گیا تھا، جس کی ہر مزاحمت کو رد کرتے وہ آہستگی سے اس کے چہرے سے دونوں ہاتھ ہٹانے میں کامیاب ہوا تھا۔ روپ آپ رو رہی ہیں؟ بدر عالم شاہ کے لہجے میں بے قراری ہی بے قراری تھی، ان سے جھیل سی آنکھوں میں آنسو وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پاگلوں کی طرح اس نے آنسو کو صاف کرتے اسے شدت سے سینے میں بھینچ لیا تھا، جبکہ روپ غم اور غصے سے کھولتی اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑتے مزاحمت ترک کر گئی تھی۔ مجھے نہیں رہنا، مجھے حویلی چھوڑ کر آؤ، کسی روٹھے ہوئے بچے کی طرح اس کے سینے سے لگی وہ رونے سے بھیگتے لرزتے لہجے میں بولی تھی۔
بدر ناسمجھی سے اس کے بالوں کو سنوارتے اس کے سر پر بوسے دے رہا تھا۔ صبح تک تو وہ ٹھیک تھی، اب اسے اچانک کیا ہوا تھا وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ ہوا کیا ہے میری جان، کچھ تو بتائیں۔ اس کی پیٹھ کو تھپکتے وہ دونوں بازو بیڈ پر رکھتے اب نرمی سے پوچھنے لگا، کچھ نہیں، بس مجھے میری حویلی میرے لالا کے پاس چھوڑ دیں آپ۔ روپ بضد ہوتے پورا دن وہ پاگلوں کی طرح اس کا انتظار کرتی رہی۔ دن کے 2 بجے کے قریب اس کی بوجھل طبیعت اچانک سے بگڑی تھی، دل الگ سے متلانے لگا تھا اور کئی بار اسے کال کر چکی تھی مگر بدر عالم نے اس کی کال تک نہیں اٹھائی تھی۔ وہ دن سے رات تک الٹی کر کے نیم بے ہوش ہو چکی تھی مگر اس کی ہر امید کو بدر عالم نے توڑا تھا۔ وہ اس کا انتظار کرتی رہی، آنسو بہاتی رہی مگر وہ پھر بھی نہیں آیا۔ اب جب وہ آیا تھا اور روپ کا ہرگز ارادہ نہیں تھا اس سے بات کرنے کا۔ 1 سیکنڈ، آپ نے شاور لیا اس وقت؟ بدر اس کے بالوں کو جڑوں تک سہلاتے چونکا تھا۔ اس کا سرد چہرہ، ٹھنڈا وجود دیکھ کر اسے سمجھ نہیں آئی تھی مگر اب اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ شدت سے چونکا تھا۔ جنوری کے اوائل دنوں میں اس کا رات کو اس پہر شاور لینا بدر عالم کو جھنجھوڑ گیا تھا۔ میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں، مجھے میری حویلی چھوڑ دیں۔ روپ اس کے شانے پر دباؤ دیتے اس کے گود سے اٹھی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے شاور لے کر اپنے کپڑے تبدیل کیے تھے مگر نہ ان کپڑوں کے ساتھ ساتھ اسے خود سے بھی بدبو آ رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اتری مگر اگلے ہی لمحے اسے بازو سے جکڑتے بدر نے ایک دم سے اسے اپنی باہوں میں جکڑا تھا۔ بے حد نرمی سے اسے باہوں میں بھرتے وہ بیڈ پر اسے لٹا چکا تھا۔ یہ آپشن تو ختم ہے آپ کے لیے ڈیر وائفی، آپ نے خود ہی واپس جانے سے انکار کیا تھا، اب بدر عالم شاہ آپ کو ہرگز نہیں بھیجنے والا۔ شرٹ کے بٹن کھولتے وہ ٹھہرے لہجے میں بولا، نگاہیں اب تک روپ شاہ کی نازک مخملی وجود پر ٹکی تھی۔ دوپٹے کے بغیر وہ ہلکے گلابی رنگ کے سوٹ میں سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ روپ ایک دم سے اٹھی مگر اس کے سینے پر ہاتھ سے دباؤ دیتے بدر نے اسے تکیے پر گرایا اور دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں جمائے۔ میں جانتا ہوں مجھے آنے میں دیر ہو گئی ہے روپ، آئندہ ایسا نہیں ہوگا میری جان، آج کے لیے دل سے معذرت۔ وہ اس کے سرد پڑتے نقوش کو اپنے دہکتے ہونٹوں سے چھوتے گمبھیر لہجے میں بولا۔ روپ شاہ گہری سانس بھرتے بدر عالم شاہ کے لمس پر آنکھیں سختی سے میچ گئی تھی۔ عالم؟ بدر عالم شاہ مدہوشی سی کیفیت میں اس کے چہرے پر اپنا لمس پکیڑتے سے خود میں قید کر رہا تھا جب اچانک سانسیں رکنے پر روپ گھبرا کر اسے پکارتے اگلے ہی لمحے اسے خود سے دور پش کرتے ہوئے اٹھی تھی۔ بدر پریشانی سے اسے دیکھتا رہ گیا جو بھاگ کر واش روم میں گئی تھی۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اترا اور عجلت میں روپ کے پیچھے ہی واش روم میں داخل ہوا۔ سامنے دائیں جانب سٹائلش مرر کے نیچے واش بیسن میں سر جھکائے وہ بری طرح سے الٹی کر رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر بدر بے چینی سے اس کے قریب گیا، نرمی سے اس کی پشت کو سہلاتے وہ روپ کے بے جان پڑتے وجود کو مضبوطی سے اپنے حصار میں بھر گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بالکل بے جان ہو گئی تھی، جسم میں طاقت نہ ہونے کے برابر تھی۔ بدر اسے نرمی سے تھامے اس کا رخ اپنی سمت کر گیا۔ سرخ چہرہ اور بند آنکھوں سے اس کے سامنے کھڑی روپ بدر عالم شاہ کے دل کو بری طرح سے تکلیف دے گئی تھی۔ وہ اسے کسی نازک آبگینے کی طرح باہوں میں بھرتے بیڈ تک لایا۔ اسے نرمی سے بیڈ پر لٹاتے وہ اس کے قریب بیٹھا۔ روپ؟ بدر نے نرمی سے اس کے گال کو تپتپاتے بے چینی اور گھبراہٹ سے اس کو دیکھا۔ جس نے مندی مندی آنکھیں کھولتے بدر عالم شاہ کو دیکھا جس کے چہرے پر بے تحاشا گھبراہٹ اور خوف تھا۔ روپ بے ساختہ اس کا ہاتھ تھامے سر نفی میں ہلا گئی۔ وہ اس سے خفا ضرور تھی مگر اپنی وجہ سے اسے پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کب سے یہ حالت ہے آپ کی؟ جبڑے شدت سے بھینچے وہ بڑے ضبط سے اس سے پوچھتے اس کا چہرہ ہاتھ کے پیالوں میں بھر گیا تھا۔ روپ نے بھیگی سے آنکھیں ان سبز آنکھوں میں گاڑی جہاں صرف اور صرف اسی کا عکس نمایا تھا۔ دن سے الٹی ہو رہی عالم، اب ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ وہ ہاتھ اس کے گال پر ٹکائے بے حد لاڈ سے بولی۔ بدر کا دل چاہا خود کو شوٹ کر دے۔ اس کی بیوی سارا دن بیمار پڑی رہی اور وہ وہاں کلب میں پارٹی انجوائے کرتا رہا۔ اس کا موبائل فون بھی اس کے دوستوں کے پاس تھا، وگرنہ شاید اسے روپ کی کالز کا علم ہو جاتا۔ آئی ایم سوری میری جان، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، مجھے دھیان رکھنا چاہیے تھا، اٹھے ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ کسی سرفرے عاشق کی طرح اس کی حالت دیکھ کر گھبرایا ہوا سا اسے جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ روپ نے بے ساختہ ہی سر نفی میں ہلایا۔ عالم، اس وقت کون سا ڈاکٹر ملے گا، ہم صبح چلے جائیں گے۔ روپ اسے نرمی سے سمجھاتے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی تھی۔ نہیں، ہم ابھی جائیں گے، میرے فرینڈ کی بھابھی ڈاکٹر ہے، آپ اٹھے ہم وہاں چلتے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے کہتا الماری کی جانب بڑھا تھا۔ شرٹ چینج کرتے اس نے جیکٹ پہنی، روپ کا دوپٹہ نکالتے وہ اس تک آیا۔ اس کے سر اور وجود کو اچھی طرح سے کور کیے وہ اسے باہوں میں بھرتے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔